بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن بھی وقت کن فیکون ایک تسبیح پڑھنے کی طاقت خود دیکھ لو۔ آج تقدیر بدلنے والا دن ہے، جو چاہے مانگ لو مل جائے گا۔ ایک دن کا انتہائی مجرب کن فیکون کا عمل ہے، اور آپ نے اس عمل کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور آپ نے اپنی تمام حاجت کو مقصد کو پورا کروانا ہے۔ آپ بے اولاد ہیں، آپ اولاد نرینہ انشاءاللہ عطا ہو۔ اگر آپ لوگ دیگر معاملات میں گرفتار ہیں، جیسے کہ اگر آپ لوگوں کے بچے نافرمان ہیں تو بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا گھر اپنا نہیں ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا گھر اپنا ہو جائے، کیونکہ کرایہ دار کا معاملہ ہی یہی رہتا ہے کہ بس کرایہ دینا ہے، باقی راشن کے پیسے بچیں یا نہ بچیں، اور کرایہ بھی اتنا کہ اس کے بعد پیسے ہی نہیں بچے، تو لہٰذا ہر کسی کو اتنی مہنگائی کے دور میں یہ کرایہ دینا مشکل ہوتا ہے۔ پھر بجلی گیس کے بل یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہ وظیفہ ایسا ہے کہ صرف ایک دن آپ نے کرنا ہے، کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی مشکل یا پریشانی تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے، لیکن آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، تو لہٰذا عمل کا طریقہ کار جان لیں۔ آپ نے کس طرح سے یہ عمل کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کسی بھی نماز کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ 11 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ جن کو درود ابراہیمی نہیں آتا وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو وہ 100 کی تعداد میں پڑھنا ہو۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 دفعہ آپ نے فیکون پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین، اور اس کے بعد آپ نے کوثر ایک بار پڑھنا۔ ایک بار میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی۔ صلی لربک وانحر، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی۔ ان شانئک ھو الابتر، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی۔ اور آپ نے جب سورۃ الکوثر شروع کرنی ہے تو ایک بار بسم اللہ لازمی پڑھ لینی، لیکن سورۃ الکوثر کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ہے، بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر بار بار پڑھیں گے وہ آپ کی مرضی ہے۔ وظیفہ آپ کا احسن انداز میں عمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے 11 بار جو آپ نے پڑھا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ جو درود آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آپ آخر میں پڑھیں۔ یہ وظیفہ یہ اختتام پر پہنچا ہے اور آپ کا وظیفہ مکمل، جو آپ کی جائز حاجات ہیں وہ انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ جس کام کو کرنا چاہے تو کن فرما دے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ کن فیکون کا مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو اتنا فرما دیتے ہیں کہ ہو جائے، بس وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ ان کو کسی چیز کے بنانے میں اسباب اور کسی کی ضرورت نہیں۔ اس میں اللہ کی صفت قدرت کے کمال کا بیان ہے، اور یا ارحم الراحمین انتہائی عظمت والا ذکر ہے۔ اس کے ذریعے دعا مانگنے کی فضیلت ایک حدیث اس طرح بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: بے شک خدا تعالیٰ کا ایک مقرر کیا ہوا فرشتہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو یا ارحم الراحمین پڑھتا ہے۔ جو شخص اس کلمات کو 3 بار پڑھتا ہے تو فرشتہ اسے کہتا ہے، بے شک ارحم الراحمین تیری طرف توجہ ہو گیا ہے، اب مانگ جو مانگنا ہے۔ لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ پوچھا ہے۔ انہوں نے طائف سے ایک آدمی خچر کرائے پر لیا ہے۔ خچر کے مالک نے کہا، میں خود آپ کے ساتھ رہوں گا اور جہاں میرا جی چاہے گا وہاں اتار دوں۔ وہ انہیں لے کر ایک جنگل کی جانب چلا گیا اور پھر بالکل ویرانے میں جا کر کہنے لگا، یہاں اتر جائیے۔ وہ اتر گئے تو دیکھا کہ چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے ان کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے، پھر قتل کر دینا۔ اس نے کہا، پڑھ لو، آپ سے پہلے ان سب نے نماز پڑھی تھی مگر ان کی نماز نے نہ بچا سکی، لہذا تم بھی اپنی خواہش پوری کر لو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نماز پڑھتا ہوں مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، میں نے بے ساختہ کہا، یا ارحم الراحمین۔ یہ کہتے ہی ایک آواز آئی، اس نے سنی جو کہہ رہی تھی، انہیں قتل کرنے سے باز آ جا۔ یہ سن کر وہ کانپ تھا کہ اس جنگل میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ آواز اس نے کی، وہ ادھر ادھر دیکھنے کے لیے نکلا، جب بھی نظر نہ آیا تو وہ مجھے قتل کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے پھر کہا، یا ارحم الراحمین مرتبہ میں مبارک کلمہ پڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سوار سامنے کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک بڑی سلاخ تھی، اس کے سرے پر آگ کا ایک شعلہ بلند ہو رہا۔ اس نے آتے ہی اس ظالم کو وہ سلاخ گھونپ دی، پلک جھپک کی دیر میں ڈھیر کر دی، اور وہ گھڑسوار مجھ خاطب ہوا، جب تم نے پہلی مرتبہ پکارا اس وقت میں 7ویں آسمان، اور جب دوسری مرتبہ پکارا اس وقت میں پہلے آسمان پر پہنچ گیا، اور تیسری پکار پر آپ کے سامنے۔ اور سورۃ الکوثر کا شان نزول تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادے کے کال پر کفار کے دل کو دکھ دینے والے جملے کہنے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹ، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جب فوت ہوگا اس کا نام جائے گا۔ کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صورت نازل۔ حبیب ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو، بلکہ ہمارے
ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھ کہ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو، قربانی، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم۔ تو ناظرین، آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک پانی کا گلاس لے لیں، کیونکہ جو خواتین و حضرات بے اولاد ہیں وہ اسی وظیفے کو ایک گلاس پانی پر دم کریں اور آدھا پانی پینا ہے اور آدھا پانی اپنے شوہر کو پلائیں۔ اور اگر آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے کہ بچے نافرمان ہیں تو آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی سارے بچے بانٹ دینا، یعنی تھوڑا تھوڑا پانی سب بچ پلانا ہے۔ اور اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اور رزق میں برکتیں آئیں تو اپنے گھر کے چاروں کونوں پر دیواروں پر چھینٹے ڈال دیں، زمین پہ نہیں ڈالیے گا، سب گھر والوں کو بھی تھوڑا تھوڑا پانی پلا دینا ہے۔ یہ عمل آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت کرنا ہے، طاق میں آپ وظیفہ کر سکتے ہیں، یعنی 1 دن 3 دن 5 دن کسی طرح جیسے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کے کمالات بہت عمدہ ہیں، آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ بہتر نتائج دیکھیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد، پانی پر دم کرنے کے بعد آپ اللہ سے دعا ضرور مانگیں۔ دعا تو ہر عبادت کا حصہ ہے اور دعا اس یقین مانگنے والا دعا قبول کرے۔ اللہ پاک سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمارے تمام امور میں ہمارے انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی سوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ میں رکھ۔ دعا مانگنے کا بہتر طریقہ یہ ہے سینے کے برابر ہاتھ اٹھائیں اور ہتھیلیاں آسمان کی طرف رہیں، کیونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے، دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہو۔ دعا کی ابتدا نفس سے کریں، پھر والدین، پھر تمام مسلمانوں شامل۔ دعا کے اول اور آخر پڑھنے سے وہ جلد قبول۔ ایک بار درود پاک کے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کر صلاۃ الحاجات دعا پڑھنا بھی جلد حاجت کا ذریعہ۔ دعا کا ایسا مانگنا اور گرا کر مانگنا زیادہ بہتر عمل ہے۔ اپنے ہر مقصد کے لیے دعا مانگیں، دعا کے بعد دونوں ہاتھوں چہرے پر مل، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں اور آپ کو بہتر کی بجائے بہترین سے نوازے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کوئی سا بھی نام ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔